اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 19 نومبر 1972۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران طریقت، اس ذات پاک کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو کون و مکان کا مالک اور خالق ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ پاک ہے وہ رحیم و کریم ذات جو ہم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے اور گوں رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب مالک یوم الدین پر، جن کی بدولت سب کچھ وجود میں آیا اور جو روشنی کا مینار ہے، جن کی روشنی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ برادران طریقت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان کو اپنا نفس برائی کی طرف حکم کرتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم مہربان ہے۔ آج اس سردی میں یہ کثیر ہجوم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک اور بلا شبہ سچا ہے۔ اس قدر نازک لوگ جن کے پاس ہر قسم کا حرام ہے اور حرام کے عادی ہیں، اور اپنے حرام کو بھول کر اللہ تعالیٰ والوں کی باتیں سننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ والوں کی یاد منانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی قوت محسوس کر رہے ہیں جو ہر اس خیال کو بچھاڑ دیتی ہے جو اپنی ضروریات، وقت کی قلت، آرام اور بچوں کی یاد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس مجلس میں اکثر وہ لوگ بھی ہیں جو جب مولا شریف کی طرف تیاری کر رہے تھے تو گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا، سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، مگر ایک ولولہ ان کے اندر تھا، ایک ایمان ان کے اندر تھا جو ہر غلط خیال کو بھلا کر یہی امید اور یقین تازہ کر رہا تھا کہ اس خدا کی یاد کے لیے جا رہے ہیں جو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی راہ میں ہماری قربانی کو قبول کر رہا ہے، اور اس قربانی کا بدلہ دونوں جہانوں کی سرخروئی ہے۔ برادران طریقت، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہر انسان کو نفس نے یہ ترغیب دی ہے کہ یہ تکلیف نہ اٹھاؤ، مگر مالک نے رحم کیا اور محرومی سے بچا لیا، کیونکہ وہ مہربان ہے۔ الحمدللہ کہ خدا نے ہم کو نفس کے پنجے سے چھڑایا اور ایک روحانی مجلس میں شامل کیا جو سراسر برکتوں والی ہے۔ اس لیے ہے کہ اول تو اس میں صرف خدا کی یاد ہے، دوم یہ کہ خدا کے اس بندے کے ساتھ وفا کی یاد ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مالک کی رضا خریدی، اور جس کے ساتھ مالک نے وعدہ کیا کہ جو تمہارے اور ان سے لگا رہے اس نے میرے ہاں پناہ لی، اور میں عظیم پناہ دینے والا ہوں۔ جس نے تیرے ساتھ وفا کی اس نے میرے ساتھ وفا کی، اور وفا ہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر اس ساری کائنات کا انحصار ہے۔ وفا کا ہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میرے پسندیدہ بندے ابراہیم نے اپنے لڑکوں کو میری رضا کے لیے ذبح کیا تھا، تم قیامت تک اس کی یاد مناؤ، اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو حرکت اس وقت کی گئی اس طرح پورا عمل کرو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس وفا کا مظاہرہ کرنے کے لیے پھر ہر سال لاکھوں انسان صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑتے نظر آتے ہیں۔ اسی وفا کا مظاہرہ ہے کہ لاکھوں لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اسی وفا کا تقاضا ہے کہ کروڑوں انسان جانوروں کو ذبح کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تعالیٰ کی یاد مناتے ہیں۔ جب اس ساری یاد کو مکمل کرتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور ہم اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ برادران طریقت، جس پاک ہستی نے مولا شریف کی بنیاد رکھی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی وفا اور رضا میں گزار کر اس جگہ کو ایک ایسا مرکز بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب گناہوں سے چور ہو جائیں، ظلمت نفس کی وجہ سے خدا سے دور ہو جائیں، تو اس مرکز میں آ کر اپنے گناہوں کی گھڑسڑیوں کو اتار کر دل کی سیاہی کو دور کر کے نور علی نور بن کر واپس لوٹیں، اور اس طرح انسانیت کی بگڑی قیامت تک بنتی رہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ آپ کو خدا نے یہ توفیق دی کہ ساری تکلیفات کو بلائے طاق رکھ کر
خدا کی یاد اور خدا کے رضا کے لیے حاضر ہوئے، اور یہ بڑی نیک بختی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی خدمت پر معمور ہوا ہوں۔ خدا کرے کہ آدم کی اولاد قیامت تک اس طرح اس آستانے پر محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور یاد کی خاطر حاضری دیتی رہے، اور ہم نسل در نسل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدمت کرتے رہیں۔ برادران طریقہ، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر ہم یہاں اس مجلس میں حاضر بھی ہوئے، ساری نعمتوں سے مالا مال بھی ہوئے، اور ہم نے یہ نہ سمجھا کہ جس خدا کے بندے نے یہ ساری تکلیف ہمارے لیے کی اس کی اپنی زندگی کا لاہ عمل کیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ ہم جو کچھ یہاں سے حاصل کریں گے اس کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمات سے بھی واقف ہوں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عینی حیات میں دے کر تشنگان معرفت کو اسراف کیا۔ زندگی کے لاہ عمل کو ایک بنیادی اصول جو حضرت نے اپنایا تھا اور جس کی تعلیم اپنے رفقا کو دیتے رہتے تھے، وہ وہی پیارا حکم تھا جو مالک نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے خدا سے ہی تعلق پیدا کرو۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی اس ایت پاک کی تفسیر ہے، اور ہم اس سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح خدا کی یاد میں بسر ہو اور ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اس کے ساتھ الگ تعلق وابستہ ہو۔ بظاہر تو یہ مشکل ہے، اس لیے نظر آتا ہے کہ انسان آفرینش سے لے کر تدفین تک کے ہر لمحے میں بھی دنیاوی حالات سے یا تعلقات سے فارغ نہیں ہوتا۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین بادشاہ رہے، بہترین سپہ سالار رہے، مہربان ترین دوست رہے، مہربان ترین باپ رہے، اور ہم اپنی ساری زندگی کا سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے ہی لیتے ہیں، تو پھر ہم سب چیزوں سے تعلق توڑ کر کس طرح خدا سے وابستہ کیا۔ ان سارے سوالات کا جواب غور سے سنو کہ جب کوئی حرکت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے تو وہ عبادت ہے، اور جب نفس کے لیے کی جاتی ہے تو وہ دنیا داری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے عمل سے اپنے مولا اور آقا کی تعلیم کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ایک مرتبہ اکیلے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک کافر جو کہ کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا اور جس کی تلاش میں ہر ایک مسلمان پھر رہا تھا، ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ آج شکار ہاتھ آیا، پاس جا کر تلوار نیام سے نکالی اور اسے جگایا۔ کافر جاگ گیا اور بے حد پریشان ہوا، اور حضرت علی شیر خدا کو دیکھ کر اس کو موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مارا تو ویسے بھی جانا ہے، چلو اپنے قاتل کی بے عزتی اپنی زندگی میں ہی کر دوں۔ چانچہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کچھ سوچ کر تلوار نیام میں ڈال دی اور چلنے لگے تو کافر نے کہا کہ ٹھہرو اور یہ بتاؤ کہ باوجود میرے اتنے ظلموں کے اور آج کی توہین کے آپ نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیوں بدل دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ اس ایت کریمہ کی تفسیر تھی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول تھا، جو بانی موڑھا شریف کی تعلیم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم قتل اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ تم نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا تھا اور تم دین اسلام کے دشمن ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ تم کو ختم کر کے دنیا کو تمہارے ناپاک وجود سے صاف کر دیا جائے، مگر خدا کی حکمت دیکھو کہ ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، اس لیے تم نے میرے منہ پر تھوک دیا اور میری ذاتی بے عزتی کر دی۔ اب اگر میں تم کو قتل کرتا ہوں تو اس میں ذاتی اور نفسانی خواہش بھی شامل ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کی تعلیم نہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ کافر تو اس پیاری تعلیم اسلام کو سن کر مسلمان ہو گیا، مگر اے میرے دوستو، یہی وہ تعلیم ہے جو خدائی مرکز سے 1 صدی سے دی جا رہی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے صبح اٹھو اور شام ہو تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ آج دن یا رات کو تم نے اپنے لیے سب کچھ کیا یا خدا کے لیے کچھ کیا۔
جو کچھ آپ نے اپنے لیے کیا اس کی خدا سے معافی مانگو اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزارو۔ یہی تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے اور جس پر عمل کرنے کے لیے یہ مرکز قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار مولوی غوث المعظم پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی تعلیم کا پرچار کرتے رہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک لاکھوں قلوب کو اس تعلیم سے منور کیا، اور یہی وہ تعلیم تھی جس کی بانی مولا شریف صاحب عرس غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی۔ آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے آج کے دن اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے مالک سے یہ توفیق مانگیں کہ ہماری زندگی خدا کی رضا میں گزرے اور خدا کی غلامی میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما کر ہمیں اپنا صحیح غلام بنائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ان جنگی قیدیوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر جہاد کیا اور جن کے گھر والے ان کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو باسلامت واپس اپنے گھر والوں سے ملائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔